امرو جان پارٹ نمبر 2۔ جب ایک بچی سے اس کا نام چھین لیا جائے تو سمجھو اس کی روح قید ہو چکی ہے۔ یہ لکھنؤ کی ایک رات، لیکن امیرن کی زندگی کی سب سے لمبی رات۔ امیرن کو ایک چھوٹے سے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ 4 دیواری، ایک آئینہ اور ایک جلتا ہوا دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اسے اپنا عکس پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ گڑیا سے باتیں کرتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آنسو بھی اجازت سے بہتے ہیں۔ امیرن دبی ہوئی آواز میں، یا اللہ، ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اماں رو رہی ہوگی، مگر یہاں خدا کی آواز سے زیادہ خانم جان کا حکم چلتا ہے۔ خانم جان، سن لڑکی، یہاں رونے دھونے کی اجازت نہیں۔ یہ کوٹھا ہے، یہاں احساس نہیں، صرف سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ امیرن کانپتے ہوئے، مجھے گھر جانا ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ خانم جان تلخی سے، جاننا پڑے گا، یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا اور کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ خانم جان نے اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھا، لیکن وہ ہاتھ ماں کا نہیں تھا۔ خانم جان، سن، امیرن نام کمزور ہے، یہاں کمزور نہیں چلتے، آج سے تیرا نام امرو جان ہے۔ امیرن آہستہ ٹوٹی آواز میں، میرا نام میرے ابا نے رکھا تھا۔ یہ جملہ اس کے دل میں دفن ہو گیا، کیونکہ یہاں یادیں مجرم ہوتی ہیں۔ اسی رات امیرن کے پاؤں میں پہلا گھنگرو نہیں باندھے گئے، بلکہ اس کے صبر کو باندھا گیا۔ استاد نرم مگر بے رحم، کھڑی رہو، گردن سیدھی، آنکھیں نیچی جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی ماں سے دور ہوتی رہی، ہر سبق کے ساتھ وہ خود سے لڑتی رہی۔ جب وہ رات ختم ہوئی، سورج تو نکل آیا، مگر امیرن کے اندر اندھیرا رہ گیا۔ وہ سو نہیں سکی، کیونکہ بچپن نیند میں نہیں مرتا، وہ جاگتے ہوئے ٹوٹتا ہے، وہ جاگتے ہوئے ٹوٹتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط میں امرو جان کی پہلی محفل، پہلا سجدہ اور پہلا جھوٹا مسکراہٹ۔ اگر آپ اس کہانی کو آگے سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔